کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 8ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے: یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے، میری اس خوشخبری کے موافق جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید ہو، مگر خدا کا کلام قید نہیں۔ اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں، تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے ابدی جلال سمیت حاصل کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ پاسمانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 25واں لیسن ہے، لیکن مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کو دوسرا خط، اس کا یہ 6واں لیسن ہے، یعنی مقدس تیموتھیوس کے دوسرے خط کا 6واں لیسن ہے اور پاسمانی خطوط کا یہ 25واں لیسن ہے۔ پچھلے اسباق میں مقدس تیموتھیوس کے نام دوسرے خط کے پچھلے جو 5 اسباق ہیں، ان میں ہم نے پہلے باب کی پہلی 2 آیات میں سیلوٹیشن یعنی آداب و تسلیمات سے متعلق سیکھا تھا۔ پھر دوسرے لیسن میں یعنی پہلے باب کی 3 سے 7 آیات تک ہم نے پالوس رسول کی کلیسیاؤں کے لیے، اپنے لیے، تیموتھیوس کے لیے شکر گزاریاں تھیں۔ پھر تیسرے لیسن میں ہم نے مقدس پالوس رسول کے انجیل کے لیے مصائب اٹھانا ایک حقیقت بیان کیا تھا۔ پھر چوتھے لیسن میں مقدس پالوس نے بتایا کہ میری مشکل میں کن لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کن لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ اور پھر 5ویں لیسن میں جو ہمارا پچھلا لیسن تھا، اس میں مقدس پالوس رسول نے مقدس تیموتھیوس کو 3 مثالیں دے کر سمجھایا تھا کہ ہمیں کس طرح سے منسٹری کرنی ہے۔ خاص طور پر میں نے بتایا تھا کہ مقدس پالوس رسول جب یہ خط لکھ رہے ہیں تو ایک بات مسلسل طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ مقدس پالوس رسول یہ اپنے آخری ایام میں آخری باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جیل میں ہے۔ اس لیے وہ ایک ایسے خادم کو جو مقدس پالوس رسول کے بعد اس کے مشن کو جاری رکھے گا، اس کو وہ اپنی آخری نصیحت دے رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ بڑے بوجھ کے ساتھ اور خدا کی مرضی اور ارادے کے ساتھ خداوند کے کام اور کلام کو جاری رکھ سکتا ہے۔ مقدس پالوس رسول نے پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ مقدس تیموتھیوس، تو نے سپاہیوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک فوجی جو ہوتا ہے وہ فتح مندی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بارڈر پہ رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو خطرات میں ڈال کر فرنٹ لائن پہ لڑائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسیحی کی زندگی ہے کہ وہ اپنے آپ کو
ابلیس کے ساتھ جنگی محاذ میں ہمیشہ بارڈر لائن پر رہتا ہے، جس میں بہت سارے اٹیکس بھی ہوتے ہیں، لیکن فتح مندی صرف اور صرف خداوند کی ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال دی کہ کس طرح سے ایک جو ایتھلیٹ ہے، جو دوڑنے والا ہے، کس طرح سے وہ اپنی اس دوڑ کو جاری رکھ سکتا ہے اور تاج حاصل کر سکتا ہے جب وہ اس کو جیت لیتا ہے۔ اور پھر مقدس پالوس رسول نے تیسری مثال ایک کسان کی دی ہے کہ کس طرح سے کسان جو ہے وہ فصل کو حاصل کرنے کے لیے، پھل حاصل کرنے کے لیے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، پھر صبر کرتا ہے اور فائنلی اس کو پیداوار کا حصہ مل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں مقدس پالوس رسول نے، اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ جتنے یہ لوگ بتائے گئے ہیں، جتنی مثالیں دی گئی ہیں، ان کے پیچھے لیبر اور مشکل، یہ دو چیزیں ہیں، محنت اور مشقت، یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ محنت اور مشقت جو ہے جس منسٹری میں نہیں ہے وہ منسٹری پھلدار ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ بیچ والی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی منسٹری کے پیچھے محنت نہیں ہے، انسانی محنت کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں منسٹری میں ہمیشہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، دو چیزیں جو ہیں وہ کمبائن کرتی ہیں آپس میں۔ پہلی بات انسانی محنت اور مشقت، دوسری بات خداوند کی مرضی، اور یہ دونوں مل کر چلتے ہیں۔ اگر ہم انسانی حصہ نہیں ڈالیں گے بیچ میں تو پھر خدا تو کہیں نہ کہیں سے ابراہیم کے لیے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر لے گا، لیکن وہ جو مشنری ورک ہے اس میں فرق آ جائے گا۔ اس لیے خدا جو ہے اپنے مشنری ورک کو اپنے مشنریز کے وسیلے سے کرتا ہے، اور یہ مشنریز میں اور آپ ہیں۔ مشنریز سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر کے ملک سے آئے اور اس کو ہم مشنری کہتے ہیں۔ مشنری وہ ہے جو خدا کے ساتھ مشن میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ مشنری ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی خدا کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے وہ مشنری ہوتا ہے۔ خداوند کا کام اور کلام پھیلانے کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور خداوند کی خدمت کو جاری و ساری رکھیں۔ زیر نظر اقتباس میں بھی مقدس پالوس رسول نے اپنی اسی روح کو جاری رکھا ہے کہ مقدس تیموتھیوس، تجھے مشکلات کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ یہ جو خط لکھا جا رہا ہے یہ پہلی صدی میں لکھا جا رہا ہے، جب نیرو بادشاہ رومی ایمپرر مسیحیوں کو زندہ جلا دیا کرتا تھا، مسیحیوں کو آرے میں چیر دیا کرتا تھا، مسیحیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ تھے۔ اس وقت یہ خط لکھا جا رہا تھا جس وقت ایک مسیحی دوسرے مسیحی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ میں مسیحی ہوں۔ اگر کوئی ایک مسیحی گورنمنٹ نے پکڑ لیا ہے تو دوسرا مسیحی ڈر کے مارے اس کو وزٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ ان حالات کی میں بات کر رہا ہوں جب مقدس پالوس رسول خط لکھ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ مقدس تیموتھیوس، تو خداوند یسوع مسیح کا وفادار رہنا، چاہے موت بھی آ جائے لیکن خداوند یسوع مسیح کی وفاداری سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ جو زیر غور اقتباس ہے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے 13ویں آیت تک، اس میں جو مین روح ہے، جو بڑا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو پھر ہم خداوند کے جلال کا تجربہ بھی کرتے ہیں۔ سفرنگ اینڈ گلوری، یہ ہمارا مضمون ہے، سفرنگ اینڈ گلوری، یعنی اگر ہم خداوند کے لیے مشکلات اٹھاتے ہیں تو گارنٹی ہے کہ ہم اس کے ساتھ جلال میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کلام مقدس کا وعدہ ہے، میرا نہیں ہے۔ آئیے اس حوالے کو ہم دیکھیں، اور اس حوالے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، کیونکہ میں نے بتایا ہے
کہ جو بھی مفسر ہے، جو بھی خداوند کے کلام کا خادم ہے، غلام ہے، وہ اس پیسج کا غلام ہوتا ہے جس کو وہ پیش کر رہا ہے۔ سو میں اپنے آپ کو اس حوالے کا غلام ہوتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق تشریح کروں گا، اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ حوالہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مضمون جو ہے وہ سفرنگ اینڈ گلوری، یعنی اگر ہم خداوند کے لیے مصیبت اٹھاتے ہیں تو ہم اس کے جلال کو بھی حاصل کریں گے۔ یہ مین مضمون ہے۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے دوسرے باب کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک، اس میں ہے سروائیول ان سفرنگ۔ سروائیول ان سفرنگ یعنی اگر ہم مصائب میں ہیں تو ان مصائب میں ہم کس طرح سے کوپ کر سکتے ہیں، کس طرح سے زندہ رہ سکتے ہیں، یہ پہلا اس کا حصہ ہے، سروائیول ان سفرنگ۔ اب دوسرا حصہ ہے ہوپ ان سفرنگ، یعنی اگر ہم کسی مصیبت میں ہیں تو اس مصیبت کے بعد جو جلالی حالت ہے وہ ہماری امید ہے۔ سو یہ دوسرا حصہ ہے اس کا جس کو ہم آج دیکھیں گے۔ یہ ہے دوسرے باب کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ آئیے ہم 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک دیکھیں کہ مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کو کیا کہتے ہیں۔ 8ویں آیت، یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے، میری اس خوشخبری کے موافق جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں۔ اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں، تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے ابدی جلال سمیت حاصل کریں۔ آیات 8ویں سے 10ویں تک، ان آیات میں 3 بڑی چیزیں بیان کی گئی ہیں اور ان کو ہم ترتیب سے دیکھیں گے۔ پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں گے، مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کو کہہ رہے ہیں یسوع مسیح کو یاد رکھ، یسوع مسیح کو یاد رکھ۔ اور یہ پہلا مین پوائنٹ ہے جو کسی بھی خادم کی خدمت میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اگر کسی خادم کو یسوع ہی بھول گیا ہے جس کے ہم خادم ہیں، اگر ہم اسی کو ہی بھول گئے ہیں تو ہماری خدمت کون سی ہے؟ کس کی ہم خدمت کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تیموتھیوس تو خدا یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح، تیموتھیوس تو خداوند یسوع مسیح کا خادم ہے۔ یہ مت بھولنا کہ تو دنیا میں کسی انتظام کا خادم ہے، یا تو نے دنیا میں کسی سے آرڈینیشن لے لیا ہے اور تو اس کا غلام بن گیا ہے، یا جس نے تیرا آرڈینیشن کیا ہے تو اس کا غلام بن گیا ہے۔ نہیں، یہ انتظام ہے جس انتظام کے تابع رہ کے ہم نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنی ہے۔ اور نقطہ کیا ہے کہ تیموتھیوس یسوع مسیح کو یاد رکھ، تیموتھیوس یسوع مسیح کو یاد رکھ۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی رسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس انتظام کے نیچے ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ بغیر انتظام کے، بغیر سسٹم کے ہم خداوند کی خدمت ویسے نہیں کر سکتے جیسے خدا چاہتا ہے، کیونکہ ہمیشہ انتظام کے نیچے رہ کے ہی کام کرنا چاہیے۔ لیکن اپنے سسٹم کو خدا نہیں بنانا۔ جس سسٹم میں آپ کام کر رہے ہیں اس سسٹم کو خدا نہیں بنانا اور خدا نہیں ماننا، کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سسٹم کے ہوتے ہیں اس سسٹم کو خدا مان لیتے ہیں اور اسی سسٹم کے نیچے ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو بھول جاتے ہیں۔ پھر ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا سسٹم کہتا ہے، وہ کام نہیں کرتے جو خدا کہتا ہے۔
सो थिमोथियस ने ये कहा है कि थिमोथियस, खुदावंद यीशु मसीह को याद रखना। और ये जो याद रखना है, यूनानी ज़बान में ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हुआ है, और यूनानी ज़बान का जो प्रेजेंट टेंस है वो अंग्रेज़ी में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यानी प्रेजेंट टेंस से मुराद ऐसा अमल है यूनानी ज़बान में, किसी अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना, उसके तसलसल को टूटने ना देना, उसकी जो रूह है उसको जारी रखना। और यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने उसको पहली बात बताई है कि मुकद्दस थिमोथियस, जिस मर्जी इंतज़ाम के नीचे तू काम करना, लेकिन यीशु मसीह को याद रखना। क्यों याद रखना? कि ये जितनी खिदमत कर रहा है, जितनी मुसीबतें उठा रहा है, जितनी परेशानियां तुझे हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं कि ये इंजील का हिस्सा है, इंजील मुकद्दस का ये हिस्सा है। अगर हमने वाकई ही मुकद्दस थिमोथियस की तरह या मुकद्दस पौलुस की तरह खिदमत करनी है, तो फिर हमें ये बात याद रखनी है, यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है। यीशु मसीह के बारे में सिर्फ उसने ये नहीं बताया कि उसको याद रख, बल्कि किस यीशु मसीह को याद रख कि जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है। ये दो खूबियां यीशु मसीह से मतलब उसने बताई हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम यीशु मसीह को याद तो रखते हैं, लेकिन उसकी जो कंप्लीट होलिस्टिक थियोलॉजी है उसको भूल जाते हैं। और उसकी थियोलॉजी क्या है कि वो इब्ने दाऊद है और वो मुर्दों में से जी उठा है। ये दो बातें करके मुकद्दस पौलुस रसूल ने क्रिस्टोलॉजी बयान कर दी है, इल्मुल मसीह बयान कर दिया है कि वो आसमानी तौर पर अलूहियत का मालिक था और ज़मीनी तौर पर वो इब्ने दाऊद यानी दाऊद की नस्ल से था। मुकद्दस पौलुस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह की क्रिस्टोलॉजी को सुमो दिया है, दरिया को कूजे में बंद कर दिया है कि वो यीशु मसीह जिसके लिए मैं तुझे मखसूस कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं तुझे एनकरेज कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं तेरी हौसला फजाई कर रहा हूँ, वो कोई एमे शामे का यीशु मसीह नहीं है। वो यीशु मसीह है जिसको मसलूब कर दिया गया और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हम उसकी इबादत करते हैं। और अगर जमीन पर देखा जाए तो जमीन पर वो मसीह मौद है, वो मसीह जिसका वादा इब्राहिम से और दाऊद से किया गया था, और यहाँ उसको इब्ने दाऊद कहकर पुकारा है, दाऊद की नस्ल से है। ये वो यीशु मसीह है जिसकी हम इबादत करते हैं। और अब सुने, पहली बात उसने बताई है मुकद्दस पौलुस रसूल ने थिमोथियस को कि थिमोथियस अपनी जिंदगी में किसी सिस्टम को नहीं बल्कि यीशु मसीह को याद रखना। उस यीशु मसीह को नंबर 1 जो मुर्दों में से जी उठा है, और उस यीशु मसीह को नंबर 2 जो दाऊद की असल और नस्ल से है। और ये सारी की सारी चीजें पौलुस रसूल की इंजील है। पौलुस रसूल कहता है अगर 3 चीजें मैं करता हूं तो मैं पूरी इंजील की मनादी कर सकता हूं। पहली चीज यह है कि मैं हर वक्त हर लम्हा यीशु मसीह को याद रखता हूं। यह पहली बात है जो इंजील की बशारत करते हैं, यीशु मसीह को याद रखना। और ये 724 है, ये नहीं है कि यीशु मसीह को अतवार को याद रखना या जब कोई दुआ करे तो उस वक्त याद रखना, नहीं। उसने कहा है 24 घंटे यीशु मसीह को याद रखना,
اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سنیں گے تو وہ انجیل سنیں گے، اگر ہم کچھ کہیں گے تو انجیل کہیں گے، اگر ہم کچھ کریں گے تو وہ انجیل کریں گے۔ وہ کہتا ہے دن اور رات تیرا اس پر دھیان رہے، جوشوا 1:8 میں، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے، یہی اصول ہے جو یہاں پر اپلائی کیا گیا ہے۔ تیموتھیوس نمبر 1، اپنی منسٹری میں یسوع مسیح کو یاد رکھنا۔ نمبر 2، یہ یاد رکھنا کہ وہ میرے گناہوں کے لیے موا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ داؤد کی اصل اور نسل سے تھا جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا۔ اس نے کہا یہی میری انجیل ہے۔ پالوس کہتا ہے اس انجیل کے موافق یہی میری انجیل ہے، اور یہ وہ انجیل ہے پالوس جس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تیموتھیوس میں فخر کرتا ہوں کہ میں مصیبت میں ہوں، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی، کیونکہ میں نے خداوند کی قربت کا تجربہ کیا ہے، میں نے خداوند کی محبت کا تجربہ کیا ہے، میں نے اس کے آئین کو سیکھا ہے۔ اس لیے مقدس تیموتھیوس کو مقدس پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مصیبت اٹھا رہے ہیں تو ہم اپنے لیے نہیں بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے مصیبت اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 2، ہم انجیل کے لیے مصیبت اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 3، ہم برگزیدوں کے لیے مصیبت اٹھا رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں 8 سے 10ویں آیت تک۔ یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھایا اور داؤد کی نسل سے، اور میری اس انجیل کے موافق 9ویں آیت، جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں ہے۔ مقدس تیموتھیوس کو پالوس رسول نے بتایا ہے کہ میں اور آپ اور تمام مسیحی اور تمام خدام اور خادمائے اگر وہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ یسوع مسیح کے ساتھ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ یسوع مسیح کی سفرنگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ اگر آپ مصیبت میں ہیں تو آپ کی مصیبت نہیں ہے، یہ آپ یسوع مسیح کی مصیبت کے ساتھ حصے دار بن گئے ہیں، پارٹیکر بن گئے ہیں، اور یہی انجیل ہے کہ ہم یسوع مسیح کے لیے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ کہتا ہے تو بھی یسوع مسیح کی طرح دکھ اٹھا، اور پھر کہتا ہے یسوع مسیح کی بھی طرح دکھ اٹھا اور میری طرح سے بھی دکھ اٹھا۔ پہلے اس نے یسوع مسیح کے دکھوں کا ذکر کیا ہے، اب 9ویں آیت میں اس نے اپنی مثال دے دی ہے۔ تیموتھیوس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پالوس رسول نے پہلے یسوع مسیح کی مثال دی ہے، اب وہ اپنی مثال دے رہا ہے، جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں ہے۔ مقدس پالوس رسول انجیل کے لیے اور خداوند یسوع مسیح کے لیے دکھ اٹھا رہے ہیں اور برگزیدوں کے لیے دکھ اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو چارج لگا ہے، میرے اوپر جو قانون اپلائی ہوا ہے، وہ وہی ہے جو کسی قاتل کے اوپر ہوتا ہے۔ یہی سمجھ لیں، پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر 302 لگی ہوئی ہے، ایسا الزام لگا ہوا ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو مارا ہے، الزام ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو مارا ہے۔ رومی حکومت نے یہ الزام لگا کر مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور مجھے بدکار کہا گیا ہے، جبکہ میری خدمت لوگوں کو مارنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بچانا ہے۔ میں تو انجیل سنا کر لوگوں کو بچا رہا ہوں، مردہ لوگوں کو زندہ کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو بے انصافی ہو رہی ہے وہ یسوع مسیح کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ میں یسوع مسیح کے لیے بدکار ہونا پسند کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، کیونکہ میں جس خدمت میں ہوں وہ مجھے بڑا اعزاز دیتی ہے، کیونکہ اگر آج میں یسوع کے لیے دکھ اٹھاتا ہوں تو کل کو میں ہی جلال میں داخل ہوں گا۔
اور تimotheus کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ میں بدکار نہیں ہوں، لیکن بدکار کی طرح مجھے گنا گیا ہے۔ اس نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ میری سزا میری بدکاری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میری انجیل کی بشارت کی وجہ سے ہے۔ لیکن سلوک میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کہ جیسے میں بدکار ہوں، یہ بے انصافی ہے اس حکومت کی جس حکومت میں مقدس پالوس رسول مقید ہیں، قید کی حالت میں ہیں، جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، اور یہاں تک کہ قید ہوں۔ اور رومی قید جو ہے یہ ان کا ایک جو سینٹرل سیل ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر ایسے مجرموں کو ڈالا جاتا ہے جن کو سزائے موت ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں بدکار کے لیے دکھ اٹھاتا ہوں کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کاکورگوس۔ کاکورگوس جو ہے یہ وہ لفظ استعمال ہوا ہے جب کسی ایسے شخص کو، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ سزائے موت ہو جاتی ہے اور اسے ڈیتھ سیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنی موت کا انتظار کرتا ہے، یہ وہ والی مصیبت ہے جو مقدس پالوس رسول انجیل کی بشارت کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ 8ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے یہ بتایا کہ ہم دکھ اٹھا رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ 9ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے تimotheus کو بتایا کہ میں اگر آج جسمانی موت کا انتظار کر رہا ہوں تو میں یسوع مسیح کے کلام کی بشارت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں۔ پہلے اس نے کہا ہے کہ میں یسوع مسیح کے لیے سب کچھ سہتا ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ میں انجیل کی بشارت کے لیے سب کچھ سہتا ہوں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں برگزیدہ لوگوں کے لیے سب کچھ سہتا ہوں۔ لیکن ایک بات میں وہ بہت خوش ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت کسی مناد کو تو قید کر سکتی ہے لیکن منادی کو قید نہیں کر سکتی۔ کسی پیغمبر کو قید کر سکتی ہے لیکن کسی پیغام کو قید نہیں کر سکتی۔ اور یہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی خادم کو کوئی بھی دنیا کی بات تو یہ بھول جائے بھارت کو بند کر کبھی بھی قید نہیں ہوتا۔ پالوس رسول جب قید میں ہے تو وہ خطوط کے وسیلے سے خدا کا کلام دنیا میں قید جو ہے وہ کبھی بھی کسی کلام کو مقید نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کا اصول ہے اور یہ بائبل کا اصول ہے۔ بائبل مقدس نے یہ بیان کر دیا ہے کہ کوئی بھی حکومت کسی پیغمبر کو قید کر سکتی ہے لیکن پیغام کو قید نہیں کر سکتی۔ 8ویں آیت میں مقدس پالوس رسول یسوع مسیح کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں۔ 9ویں آیت میں مقدس پالوس رسول انجیل کے لیے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر دکھ سہتا ہوں۔ برگزیدہ لوگوں کی خاطر دکھ سہتا ہوں۔ لیکن دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو پوری دنیا کے لوگ ہیں جس سے خدا نے محبت رکھی یا خدا نے دنیا سے محبت رکھی، اور یہ دنیا سے مراد دنیا کے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی قوم اور فرقے سے ہے، خدا کی محبت کا پیمانہ سب کے لیے ہے۔ یہ ایک پیار ہے جو خدا نے دنیا سے کیا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر اس کے بعد بلائے گئے لوگ ہیں، پہلے قسم کے لوگ ہیں جو پوری دنیا کے لوگ ہیں،
جو وہ بھی خدا کے لوگ ہیں، چاہے انہوں نے خدا کو پہچانا ہے چاہے نہیں پہچانا، لیکن مخلوق خدا کی ہے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری جو لوگوں کی ہے وہ لوگ ہیں جو بلائے گئے ہیں، جن کو خدا نے آواز دے کر بلایا ہے۔ مثال کے طور پر قوم بنی اسرائیل کو خدا نے 7 بڑی قوموں میں سے بلایا، جبکہ یہ بذات خود بالکل نکمی قوم تھی، ہیچ تھی، دنیا کے نظر میں بھی اور دوسروں کی نظر میں بھی۔ خدا نے اس قوم کو چن کے انتہائی اہم حکومت بنا دیا، اہم لوگ بنا دیے۔ یہ وہ بلائے ہوئے لوگ ہیں، بلائے ہوئے لوگ ہیں جنہیں خدا نے آواز دے کر بلایا ہے۔ سنیں ذرا، پہلے دنیا کے لوگ ہیں نمبر 1، نمبر 2 یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے آواز دے کر بلایا ہے، یہ بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ بلائے ہوئے نہیں بلکہ برگزیدہ ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل کے 22ویں باب کی 14ویں آیت کو دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے۔ اب بلائے ہوئے میں اور برگزیدوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی قسم تو جنرل لوگ ہیں پوری دنیا کے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے آواز دے کر بلایا ہے، چاہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے، چاہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا ہے، وہ بلائے گئے ہیں، وہ خداوند کے لوگوں میں شامل تو ہو گئے ہیں، لیکن ہر بلایا ہوا برگزیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے مسیحی لوگ ہیں جو بلائے گئے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی وجہ سے مسیحی ہیں یا بپتسمہ لینے کی وجہ سے مسیحی ہیں، لیکن وہ برگزیدہ اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ برگزیدہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دی ہے، برگزیدہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا ذاتی نجات دہندہ مان لیا ہے، یہ وہ برگزیدہ لوگ ہیں۔ اور پولس رسول جو ہے وہ برگزیدہ لوگوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ برگزیدہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے لیے موت میں تبدیل کر دیا ہوا ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے، انجیل کی بشارت کے لیے اور خدا کے لوگوں کے لیے، برگزیدوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ پولس رسول نے مقدس تیموتھیوس کو یہ مثالیں دے کر تیار کر لیا ہے کہ مقدس تیموتھیوس، جس خداوند کی ہم خدمت کرتے ہیں اسی کے لیے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، جس خداوند کی ہم بشارت کرتے ہیں اسی کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، اور جو خدا کے لوگ ہیں برگزیدہ ہیں ہم ان کے لیے بھی دکھ اٹھاتے ہیں۔ میں دکھ اٹھاتا ہوں برگزیدوں کے لیے، اور آگے لکھا ہوا ہے برگزیدوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں۔ اب یہ سب کچھ سہتا جو ہے یہ بڑا پیارا لفظ ہے، ہوپومینو، یہ یونانی زبان میں ہوپومینو لفظ ہے، سب کچھ سہتا ہوں۔ اب سہنے سے کیا مراد ہے؟ یہ برداشت کون سی ہے جو مقدس پولس رسول بتاتے ہیں؟ اب یہ برداشت وہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو صحت مند ہے اور اس میں 60 kg یعنی 60 کلو وزن اٹھانے کی گنجائش ہے۔ ایک آدمی جو صحت مند ہے میڈیکلی، اگر آپ اس کو 60 kg وزن اٹھا دیں تو وہ اس کو آسانی سے برداشت کر لے گا، لیکن اگر اس وزن کو بڑھا کر 120 کلو کر دیں تو وہ اس کے نیچے زندہ نہیں بچے گا۔ اور یہ جو ہوپومینو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر اتنا وزن ڈال دیا گیا ہے کہ میں اب نیچے مر رہا ہوں، لیکن میں خداوند یسوع مسیح کے لیے اور انجیل کی بشارت کے لیے اور اپنے برگزیدہ بہن بھائیوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے اوپر اتنا وزن ڈال دیا گیا ہے کہ مجھے بدکار سمجھا گیا، مجھے چین میں کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور مجھے ڈیتھ سیل میں ڈال دیا گیا، مجھے بدکاروں کی طرح میرے ساتھ ٹریٹ کیا گیا،
मुझे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे मैं बहुत सारे लोगों का कातिल हूं। मैं इब्लीस का कातिल जरूर हूं, लेकिन खुदा की मखलूक का कातिल नहीं हूं। मैं इसलिए ट्रीट किया जा रहा हूं कि मैंने लोगों की जिंदगियां बचाई है। मैंने लोगों को मुर्दा रूहों से जिंदा रूह में ले आया हूं। मैं मुर्दा जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। ये मेरी गलती है और यही मेरा गुनाह है जिसकी वजह से मुझे दुख दिया जा रहा है। 8वीं से 10वीं आयत तक हमने इसको देखा है, ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है अबदी जलाल समेत हासिल करें। आखिरी बात जो मुकद्दस तीमुथियुस को उसने बताई है मुसीबतों के ताल्लुक से कि मुकद्दस तीमुथियुस, इन सारी मुसीबतों का हसूल जो है वो अबदी जलाल है, वो अबदी जलाल है। मुझे ये पता है कि खुदावंद ने मुझे अबदियत के लिए चुन लिया हुआ है। मेरी आज की मुश्किल मेरा कल का जलाल है। इसलिए आज मसीही पूरी दुनिया में जहां भी हैं, परसिक्यूटेड क्रिश्चियन जहां भी हैं, बहुत सारे मसाइल हैं पूरी दुनिया में। बहुत सारे लोग मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह खुदावंद यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग इंजील की बिशारत के लिए दुख उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने मसीही बरगजीदों के लिए दुख उठा रहे हैं। उन सब के लिए जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि वो सारे अबदी जलाल के वारिस हैं। खुदाबंद ने उन्हें उस निजात का वादा दिया है जिसे अबदियत कहते हैं, और ये 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा है, ताकि वो भी उस निजात का जो मसीह यीशु में है अबदी जलाल समेत हासिल करें। ये ईमानदारों का हसूल है। ये पहला हिस्सा है जो हमने इस पैसेज का देखा है 8वीं से 10वीं आयत तक। अब दूसरा हिस्सा है 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत। इसमें मुकद्दस पौलुस रसूल ने एक जिंदा उम्मीद की बात कर दी है तीमुथियुस से। ये तीमुथियुस की ट्रेनिंग हो रही है, और तीमुथियुस पहली सदी का तीमुथियुस है, और आज 21वीं सदी में हर वो तीमुथियुस है जो खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रहा है और मुकद्दस पौलुस रसूल से सीख रहा है। सो मैं और आप आज के तीमुथियुस हैं। ये लेसन मेरे लिए और आपके लिए भी है। पहला लेसन था कि तीमुथियुस, हमारी मिनिस्ट्री में मुश्किलात हमारे जलाल का हल होंगी, हमारे जलाल का परताव होंगी, हमारे जलाल का हसूल होंगी। सो ये पहली बात। दूसरी बात 11वीं से 13वीं आयत, ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो भी वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो वो भी वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। 11वीं आयत का आगाज हुआ है, ये बात सच है, और ये पौलुस रसूल का इंतहाई पसंदीदा फिक्रा है। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। ये आपको इन खतूत में 5 बार मिलेगा। पासमानी खतूत में 5 बार ये सेंटेंस मिलेगा। पहला आपको मिलेगा पहले तीमुथियुस के पहले बाब की 15वीं आयत में, फिर दूसरा मिलेगा 3रे बाब की पहली आयत में, फिर तीसरा मिलेगा 4 बाब की 9 आयत में, और फिर दूसरे तीमुथियुस में जो हमारा पैसेज है 2 बाब की 11वीं आयत जो मैंने पढ़ी है, और फिर तीतस के खत के 3 बाब की 8वीं आयत में ये सेइंग मिलेगी कि ये बात सच और हर तरह के कबूल करने के लायक है। अब ये पौलुस रसूल क्यों लिखते हैं बार बार? ये वाला फिक्रा जो है वो बार बार क्यों लिखते हैं? इसलिए नंबर 1 कि पौलुस रसूल का इस फिक्रे से उसका ईमान छलकता है। वो अपने ईमान का इजहार करता है, वो अपने ईमान का प्रचार करता है।
जब ये कहता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है, वो बताता यह है कि जो मैं बात करने जा रहा हूं वो सच है। मुकद्दस पौलुस रसूल ये बात उस वक्त कहते हैं जब उन्होंने कोई फाइनल स्टेटमेंट देनी हो, और फाइनल स्टेटमेंट को वो ऑफिशियलाइज करने के लिए और लीगलाइज करने के लिए, यानी वो स्टैम्प पेपर लेते हैं और उस पर लिख कर ये मोहर कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। ये फिक्र जब भी पौलुस रसूल कहेंगे, नंबर एक, उनका ईमान इसमें छलकता हुआ नजर आता है। नंबर दो, वो इस स्टेटमेंट को इतना अहम और मजबूत बनाना चाहते हैं जितना हम एक सरकारी पेपर पर लिखते हैं और साइन कर देते हैं, स्टैम्प कर देते हैं। ये बात करने से पहले पौलुस रसूल हमेशा कहते हैं ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। तीसरी बात कि पौलुस रसूल जो कहने जा रहे हैं वो उनके ईमान का हिस्सा और तजुर्बा है। वो कहते हैं कि ये बात सच है और ये 4 फोल्ड सच्चाई बयान की गई है। ये जो कहते हैं ना ये बात सच है, असल में यह है ये बातें सच हैं जो 4 बातें मैं आगे करने लगा हूं 11वीं 12वीं और 13वीं आयत में, वो सच हैं और हर तरह से कबूल करने के लायक हैं और उनकी हैसियत और अहमियत बहुत पक्की है। मैं साइन करके देता हूं कि जो मैं बात करने लगा हूं वो सच है और बरहक है। पहली बात कि जब हम उसके साथ मरेंगे तो उसके साथ जिएंगे, ये बात सच और बरहक है। मुकद्दस पौलुस रसूल के ईमान का हिस्सा है, वो इसका प्रचार कर रहा है और वो कहता है कि मैं खुदा के स्टैम्प पेपर जो बाइबल मुकद्दस है मैं लिख देता हूं, और उसने लिख दी बाइबल मुकद्दस में, क्योंकि खुदा का स्टैम्प पेपर बाइबल मुकद्दस है। और यहां उसने लिख दिया है, उसने कहा जो मैंने लिख दिया है ये पक्की बात है कि जो लोग आज यीशु मसीह के लिए मुश्किलात का शिकार हैं, जो लोग आज यीशु मसीह के लिए डेथ सेल में हैं, जो लोग आज यीशु मसीह के लिए कमजोर हैं और दुख उठा रहे हैं और मर भी जाते हैं, तो ये बात सच है कि वो उसके साथ जिएंगे भी। अब सुने क्रिस्टोलॉजी क्या है यहां पर और थियोलॉजी क्या है यहां पर। क्रिस्टोलॉजी ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को यहां देख रहे हैं और उनकी फातिहाना मुर्दों में से जिंदा होने की खबर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह दुख उठा के मर जाएंगे तो हम भी जैसे वो दुख उठा के मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम भी उसकी आवाज से एक दिन जिंदा हो जाएंगे। ये एक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, एस्केटोलॉजिकल डॉक्ट्रिन है जो यहां बयान की गई है कि जितने लोग यीशु मसीह के लिए मरते हैं वो वैसे ही जी उठेंगे जैसे हमारा खुदावंद यीशु मसीह जी उठा। अब देखें यहां एक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है जिसको मैं बयान करना चाह रहा हूं। वो ये है कि अगर हम मसीही ये दावा करते हैं कि हम मरेंगे और यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे, तो हमारे दावे की बुनियाद है, हमारे दावे की बुनियाद क्या है? क्योंकि जिसके नाम में हम जी उठेंगे वो भी जी उठा है। अगर मसीहियत के अलावा कोई ये क्लेम करता है कि वो मर के जी उठेंगे, वो अपने दावे की बुनियाद दिखाए। हम अगर कहते हैं कि हम मरेंगे और जी उठेंगे, हमारे इस क्रिश्चियन क्लेम का जो बेस है, हमारे इस क्रिश्चियन क्लेम की जो बुनियाद है वो ये है कि जिसको हम मानते हैं वो मरा और जी उठा। इस दावे की बुनियाद पर हम ये कहते हैं हम भी मरेंगे और जी उठेंगे। अगर मसीहियत के अलावा दुनिया में कोई भी मजहब ये ऐलान करता है कि हम मरेंगे और जी उठेंगे, तो अपने दावे की बुनियाद दिखाएं। हमारे पास बुनियाद है कि यीशु मसीह जिसको हम मानते हैं वो मरा और जी उठा। ये क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है जो यहां पर बयान की गई है। पौलुस रसूल कहते हैं
کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مریں گے اور جیٹیں گے، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا یسوع مرا اور جی اٹھا۔ یہ ہمارے دعوے کی بنیاد ہے۔ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ مریں گے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ ہم جو مسیحی ہیں ہماری ابدیت گارنٹی کر دی گئی ہے۔ یہ تھیالوجی ہے، پہلے کرسٹالوجی تھی، اب تھیالوجی ہے کہ ہم جو مسیحی مرتے ہیں ہماری ایٹرنٹی محفوظ کر دی گئی ہے اس دعوے کی بنا پر کہ ہم جو یسوع مسیح میں مریں گے وہ مریں گے نہیں بلکہ سو جائیں گے، وہ جی اٹھیں گے اور وہ ابدیت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ تھیالوجی ہے کہ مسیحیت کی گارنٹی جو ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے ابدیت ہے، اور یہ ہمارا حق ہے جو ہم مسیح کے ساتھ مریں گے۔ یہ پہلی سینگ ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مریں گے اور اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ دوسری جو سینگ ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ یہ دوسری ہے، اور سنیں یہ دو پازیٹو ہیں اور اس کے بعد دو نیگیٹو ہیں۔ یہ چار سینگز ہیں، پہلے دو پازیٹو ہیں، اس کے بعد دو نیگیٹو ہیں۔ دو پازیٹو میں کیا ہے کہ اگر ہم مریں گے تو جی بھی اٹھیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ اگر ہم آج اس کے لیے دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ یہ دوسرا بڑا دعویٰ ہے خداوند یسوع مسیح کا کہ جو شخص خداوند کے لیے دکھ اٹھا کے مرا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دکھ اٹھا کے نہیں مرے وہ خداوند کے ساتھ بادشاہی نہیں کریں گے۔ دکھ اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ دکھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے لیا ہے تو آپ اسی دن ہی دکھوں میں شریک ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے جسم کو کنٹرول کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اپنے جسم کو کنٹرول کرنا اور خداوند کے تابع رکھنا، اس سے بڑا اور کوئی دکھ نہیں ہے۔ یہ وہ دکھ ہے جو آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے آپ نے زبان کے اوپر تالا لگایا ہوا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے آپ نے برین کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ میں غلط بات نہ سوچوں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے آپ نے روحانی چین ڈالے ہوئے ہیں کہ میرے جسم سے کوئی غلط کام نہ سرزد ہو جائے۔ اور سب سے پہلا دکھ جو ہے وہ ہم اپنے اوپر ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یسوع مسیح کے لیے ہم ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی اس دن دکھوں بھری ہو جاتی ہے جس دن آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دنیا کو نو کر دیا ہے اور یسوع مسیح کو یس کر دیا ہے۔ اور جس دن آپ دنیا کو نو کر دیں گے آپ رشوت نہیں لیں گے۔ جس دن آپ دنیا کو نو کر دیں گے آپ کے ملک میں کرپشن ہو جائے گی۔ جس دن آپ مادیت پرستی کو ختم کر دیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تبدیلی ایسے نہیں آنی، یہ میں بتا دوں، آپ زور لگا لیں، نہیں آنی تبدیلی جب تک آپ دنیا کو نو نہیں کریں گے اور خدا کو یس نہیں کریں گے۔ آپ کے ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں آپ کو تبدیلی کا ٹپ دے رہا ہوں اور بہت بڑا فارمولہ دے رہا ہوں کہ جب ہم خدا کو یس کر دیں گے، اپنے آپ کو نو کر دیں گے، اپنی خودی کا انکار کر دیں گے، تبدیلی آپ میں سے آنی ہے، کسی دوسرے میں سے نہیں آنی۔ تبدیلی میرے اندر سے آنی ہے۔ رشوت ختم نہیں ہوگی، کرپشن ختم نہیں ہوگی جب تک ہم دنیا کو نو نہیں کریں گے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، زبور نویس، کہ جب تک ہم دنیا کو نو نہیں کریں گے اس وقت تک ہم خدا کے ابدی جلال کے حصول تک نہیں پہنچ سکتے۔ گیت میں ہم گاتے ہیں، اچے محل چبارے تیرے ہور نہ نے مل رہنے باہر تینوں بچ ہو جانا چھوڑ کے لاون، گاتے ہیں ہم، ہے نا۔ سو اس لیے دوسری سینگ ہے، اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ
बादशाही भी करेंगे। अगर हम यीशु मसीह के लिए ज़िंदगी बसर करते हैं, दुनिया को नो कहते हैं और इंजील की बशारत के लिए हमें रगेदा जाता है, जेल में डाला जाता है, हम मर जाते हैं, तो ये दुख एंड होगा कहाँ पे कि हम यीशु मसीह की गुलामी में मरे हैं और यीशु मसीह के साथ हम बादशाही भी करेंगे। अगर हम यीशु मसीह की गुलामी में मरे हैं, लिखा है तेरी गुलामी पूरी आज़ादी है, सो हम यीशु मसीह के साथ बादशाही भी करेंगे। और ईमानदारों के पास ये बहुत बड़ी होप है, क्योंकि ये होप इन सफरिंग है कि जब हम आज मुसीबत में हैं तो फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो हम उसके साथ बादशाही भी करेंगे। ये पॉजिटिव दो सेइंग हैं जिसके बारे में पौलुस रसूल ने कहा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। अब हम देखते हैं दो नेगेटिव सेइंग। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। ये मनफी सेइंग है, नेगेटिव सेइंग है। पहली जो थी वो दो पॉजिटिव सेइंग थी। अब नेगेटिव सेइंग है, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा, और अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो वो भी हमारा वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। अब देखेंगे दोनों जो सेइंग है ये नेगेटिव है, ये मनफी बात बताई गई है। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने बपतिस्मा लिया और उन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनको यीशु मसीह ऑफर किया गया और उन्होंने यीशु मसीह को नहीं माना। ये उस दुनिया के लोगों के लिए है जिनको यीशु मसीह के बारे में मालूम पड़ा, उनको मालूम हुआ कि यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है, किसी भी चैनल के वसीले से, किसी कन्वेंशन के वसीले से, किसी कॉन्फ्रेंस के वसीले से या किसी भी टीचिंग सेशन के वसीले से। अगर दुनिया के किसी शख्स को ये पता चल गया कि दुनिया का निजात दहिंदा यीशु मसीह है और फिर भी उसने इनकार किया, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह भी उसका इनकार करेगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। उसने ज़हनी तौर पर मान भी लिया, लेकिन दुनिया के प्रेशर की वजह से उसने ऐलान नहीं किया। तो जहन में रख ले कि वो खुदावंद यीशु मसीह जब उसको देखेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, तूने मेरा इनकार किया, लिहाजा मैं भी तेरा इनकार करता हूँ। वो ना तो दोबारा जी उठेंगे, ना ही वो खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे। जो पहले वादे किए गए हैं उनमें नहीं होगा। जिसने उसको सुना है और उसको माना नहीं, वो इनकार है। ये बड़ी संजीदा वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए वार्निंग है कि अगर आपके कानों में यीशु मसीह के निजात दहिंदा होने की आवाज़ पड़ी है तो ज़रूर उसको पॉन्डर करें, सोचें, उस पर ईमान लाएं। ये एक दावत है। अगर कबूलियत नहीं है तो फिर ये वार्निंग है। यीशु मसीह ने कहा है अगर आप मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। और उसके बाद अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा। अब ये कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। बेवफा होने से मराद ये है बैकस्लाइडर्स, यानी वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल तो कर लिया है लेकिन वो उस लेवल पे मैच्योर नहीं हो सके जहां पर वो अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ बसर कर सकते हैं। ये चौथी कैटेगरी जो है वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर तो लिया है, लेकिन उनका जो मसीही तर्ज जिंदगी है वो इतना मैच्योर नहीं हो सका कि वो मसीही ज़िंदगी बसर कर सकें। वो बेवफा हो गए हैं, बैकस्लाइडर हो गए हैं। और उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि वो आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। एटलीस्ट आपने उसको अपना निजात दहिंदा मान लिया है, लेकिन आप दुनिया के प्रेशर से
یا اپنے جسم کی کمزوری سے یا مسائل سے یا پریشانیوں سے آپ نے یسوع مسیح کو اس لیول پہ نہیں جانا جس لیول پہ وہ آپ اس کو جان سکتے تھے یا جاننا چاہیے تھا. لہٰذا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ آپ کی جسمانی کمزوری ہے، اس میں آپ کے ساتھ وفادار رہوں گا. آپ کی کمزوری میں، آپ کے کمزور ایمان میں وفادار رہوں گا. میں آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا. آپ میرے ساتھ اگر بے وفائی کرو گے تو میں آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، میں وفادار رہوں گا. اور یہ خوبصورت وعدہ ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے. 11ویں سے 13ویں آیت تک اس نے کہا یہ بات سچ اور قبول کرنے کے لائق ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ مریں گے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی، پازیٹیو. اگر ہم دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے، یہ بھی پازیٹیو. اگر ہم اس کا انکار کریں گے، یعنی اگر ہم نے سنا اور نہیں مانا، نیگیٹو ہے، وہ بھی ہمارا انکار کرے گا، یہ وارننگ ہے. اور پھر اگر ہم مسیحی تو ہیں لیکن مسیحیت کے اس معیار پر پورا نہیں اترے تو پھر یسوع مسیح نے کہا ہے کہ گھبرانا نہیں، کیونکہ میں وفادار ہوں، میرا نام وفاداری ہے. یسوع مسیح نے کہا ہے میرا نام وفاداری ہے. آپ کا نام اگر بے وفائی ہے تو میرا نام وفاداری ہے. میں اپنے نام کا انکار نہیں کر سکتا. اور یہ بہت ہی تسلی کی بات ہے. آج ہم نے مقدس پولس رسول کا دوسرا تیموتھیوس کے نام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں سے اس کی 8ویں سے 13ویں آیت تک دیکھا ہے. اور اس کو 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا تھا. یعنی پہلا حصہ جو ہے وہ کس طرح سے ہم مصیبتوں میں سروائیو کر سکتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے کہ ہماری مصیبتوں میں ہماری امید کیا ہے. خداوند ہمیں اس پیسج کو سننے، سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گاڈ بلیس یو. آمین.